الحمد لله الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على من لا نبي بعده وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد فاستعيذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الناس قد جاءتكم موعظة من ربكم وشفاء لما في الصدور وهدى ورحمة للمؤمنين قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم درود ابراہیمی تلاوت فرما لیں اللہم صلی اللہ علیہ میرے انتہائی معزز سامعین گرامی، اس وقت جو آیت کریمہ میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی ہے، اس کا مفہوم کچھ یوں ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اے لوگو، تمہارے پاس اللہ کی طرف سے موعظت، نصیحت، واعظ آیا، اور وہ چیز آئی جو دلوں کے لیے شفا ہے۔ اور یہ ہدایت ہے اور رحمت ہے ایمان والوں کے لیے۔ پھر اللہ جل شانہ فرماتے ہیں، پیغمبر فرما دیجئے کہ جو کتاب ہے قرآن مجید، یہ اللہ کے فضل سے، اس کی رحمت سے آپ تک آیا ہے۔ جس کو مل گیا ہے، یہ دولت حاصل ہو گئی ہے، اسے چاہیے کہ اس سے خوش ہو۔ اور دنیا میں جتنی چیزیں تم جمع کرتے ہو، یہ ان سب سے بہتر ہے۔ اس قرآن مجید کو واعظ اور نصیحت سے تعبیر کیا گیا ہے۔ اس کا سادہ سا مفہوم سمجھ لیں، اس کا تعلق ہے
منہیات سے اللہ نے جن جن چیزوں سے منع کر دیا ہے، ان سے روک دیا ہے، ہمیں باز رہنے کا حکم دیا ہے، اس کا تعلق موعظت سے ہے، نصیحت سے ہے۔ ایک انسان جب اللہ کی منع کردہ چیزوں سے رک گیا تو نتیجے کے اعتبار سے یہ چیز اس کے لیے، اس کے دل کے لیے شفا ہی شفا بن جائے۔ اور ہدایت کا تعلق ایسے امور جس سے انسان کو سعادت حاصل ہو، دنیاوی اعتبار سے بھی، اخروی اعتبار سے بھی اس کو کامیابی، کامرانی کی نوید سنائی دے، تو وہ کہلاتا ہے ہدایت۔ دنیا میں بھی اس سے کامیابی، آخرت میں بھی اس سے کامیابی۔ اور جب ہدایت مل گئی، نتیجے میں اللہ کی رحمت بھی اس انسان کو مل گئی۔ میرے دوستو، یہ قرآن بہت عظیم چیز ہے۔ اور یاد رکھنا کہ یہ جو قرآن کہہ رہا ہے نا دلوں کے لیے، یہ سراپا شفا ہی شفا ہے۔ یاد رکھنا، ایک ہے بدن انسان کا اور ایک ہے اس کے اندر روح۔ یہ قرآن بدن کے لیے بھی شفا ہے اور یہ قرآن روح کے لیے بھی شفا ہے۔ میں ایک مثال دیتا ہوں۔ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کہیں سفر پہ جا رہے تھے، کسی بستی میں جب پہنچے تو لوگوں سے کہا ہم مہمان ہیں، مسافر ہیں، ٹھہرا لیں۔ انہوں نے مہمان نوازی نہیں کی۔ اب کچھ وقت گزرا تو ان کے جو قبیلے کا سردار تھا اس کو سانپ نے ڈس لیا۔ اب یہ پریشان ہوئے، ان لوگوں کے پاس گئے کہ بھئی ہمیں دم کر دے، ہمارا یہ مریض ہے۔ انہوں نے کہا پہلے مہمان نوازی کا کہا تھا، نہیں کی، اب دم کرانا ہے تو پیسے لگیں گے، اتنی بکریاں دو گے تو تم دم کر دیتے۔ انہوں نے کہا ٹھیک ہے۔ تو ایک صحابی نے سورۃ فاتحہ پڑھی اور دم کیا، اللہ کا کرنا وہ ٹھیک ہو گیا۔ اب بکریاں لے تو لی، دل میں خیال آیا اس قرآن پر میں نے کچھ حاصل کیا ہے، دنیاوی مفاد، کیا یہ ہمارے لیے جائز بھی ہے کہ ناجائز ہے؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے یہ مقدمہ رکھ دیا، حضور نے فرمایا جائز ہے۔ میں عرض یہ کرنا چاہتا ہوں کہ دیکھیں، بظاہر بیماریاں دو طرح کی ہماری، ایک ہے روح کی بیماریاں، جیسے دل کے اندر کفر کا آ جانا، شرک کا آ جانا، بدعات کا آ جانا، انسان کے اندر تکبر آ جانا، فخر اور غرور آ جانا، ریاکاری آ جانا، حسد آ جانا، بغض آ جانا، یہ بھی بیماریاں ہیں جن کی مجھے اور آپ کو کبھی بھی فکر نہیں لگی کہ ہم اس کا بھی علاج کرا لیں۔ اور ایک ہے روحانی بیماری۔ روحانی بیماری کیا؟ یہ جو بتائیں آپ کو۔ اور دوسری جسمانی بیماری، جیسے انسان کو بخار ہو گیا، سر درد ہو گیا، ڈاڑھ میں درد ہو گیا، کوئی بھی جسمانی بیماری لگ گئی، قرآن اس کے لیے بھی شفا ہے۔ جیسا کہ ان صحابہ میں سے ایک صحابی نے دم کیا، وہ بندہ جسمانی بیماری تو ٹھیک ہو گیا۔ اور روحانی بیماری کے لیے بھی قرآن سراسر شفا ہی شفا ہے۔ میں اس کی وضاحت ایک حدیث سے کرنا چاہتا ہوں۔ حدیث شریف میں آتا ہے
میرے اور آپ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے. فرمایا الا وان فی الجسد لمضغہ، او انسانوں توجہ کرو، انسانی جسم کے اندر گوشت کا ایک لوتھڑا ہے. فرمایا اذا صلحت صلح الجسد كله وَإِذَا فَسَدَتْ فَسَدَ الْجَسَدُ كُلُّهُ، وہ گوشت کا ٹکڑا، وہ گوشت کا لوتھڑا اگر صحیح ہو جائے پورا جسم صحیح ہو جاتا ہے، اگر اس کے اندر فساد اور بگاڑ پیدا ہو جائے فرمایا اس کی وجہ سے پورے کے پورے جسم کے اندر بگاڑ پیدا ہو جاتا ہے. فرمایا الا وہی القلب، خبردار جان لیجئے وہ گوشت کا ٹکڑا، وہ لوتڑا دل ہے، یہ خراب ہو گیا پورے جسم پر اس کا اثر پڑے گا، یہ صحیح ہو گیا پورے جسم پر اس کا اثر پڑے گا. یہ ایسے ہی نہیں ہے. اور یاد رکھنا قرآن جو شفا ہے نا، اصل میں شفا ہے ہی روحانی بیماریوں کے لیے. وہ کہ بدنی بیماریوں کے لیے بھی شفا ہے، لیکن اصل اس لیے قرآن نہیں اترا. قرآن اترا ہے میرے اور آپ کی روحانی بیماریوں کو دور کرنے کے لیے. اور اس کی میرے دوستوں فکر کیا کریں کہ ہم نے جیسے ہمیں ظاہری بیماری لگ جاتی ہے، بدنی بیماری لگ جاتی ہے، جسمانی بیماری لگ جاتی ہے، فوراً ڈاکٹر کے پاس دوڑتے ہیں، ایسے ہی دلوں کے ڈاکٹر بھی ہوتے ہیں، ان سے بھی رجوع کیا کریں میرے دل کو کچھ ہو گیا. اور پہلی آیت کا مفہوم مختصر عرض کیا. دوسری آیت میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں قُلْ بِفَضْلِ اللَّهِ وَبِرَحْمَتِهِ فَبِذَلِكَ فَلْيَفْرَحُوا هُوَ خَيْرٌ مِّمَّا يَجْمَعُونَ، کہ یہ جو کتاب قرآن مجید آئی ہے نا، یہ اللہ کے فضل سے، اس کی رحمت سے آئی ہے. اور فرمایا جب یہ مل جائے فَبِذَلِكَ فَلْيَفْرَحُوا، اس پر خوش ہونا چاہیے. یاد رکھنا ایک طرف دنیا کی نعمتیں ہیں، دنیا داری ہے، بینک بیلنس ہے، ڈالر ہے، یورو ہے، سونا ہے، چاندی ہے، جواہرات ہیں، روپیہ پیسے ہے، لیکن یاد رکھیے میرا اللہ کہہ رہا ہے جس کو دولت قرآن مل گئی وہ خیر مما یجمعون، جو کچھ تم جمع کر سکتے ہو یا لوگ جمع کرتے ہیں ان سب سے بہتر یہ ہے جس کو قرآن کی دولت مل گئی. اس سے بڑی دولت کوئی نہیں، اس سے بڑی نعمت کوئی نہیں ہے. اور میں نے کہا خوش ہونا دو طرح کا ہے. ایک ہوتا ہے خوش ہونا نعمت مل گئی، اللہ تیرا شکر ہے، اللہ مجھے حافظ بنایا، اللہ مجھے دین کا علم عطا کیا، اس پر خوش ہو رہا ہے. اللہ کی نعمت مل رہی ہے، دین مل رہا ہے، قرآن مل رہا ہے، ایمان کی دولت مل رہی ہے، یہ خوش ہو رہا ہے. شکرانے کے طور پر خوش ہونا میرے دوستوں قابل محمود ہے، اچھی چیز ہے، قابل تعریف چیز ہے. لیکن اسی قرآن میں ہمیں ایک جگہ ایسی بھی نظر آتی ہے کہ کچھ چیزوں پر اللہ نے اس میں لفظ آیا ہے فرح کا، فَبِذَلِكَ فَلْيَفْرَحُوا، خوش ہو جاؤ، فرح کا لفظ ہے. اور اسی قرآن میں دوسری جگہ پر آیا ہے، آگے آ جاؤ، دوسری جگہ پر یہی آیا ہے کہ لا تفرح. آپ سب جانتے ہیں ان قارون من قوم فرعون، قارون فرعون کی قوم میں سے تھا. اور اللہ نے فرمایا وَآتَيْنَاهُ مِنَ الْكُنُوزِ مَا إِنَّ مَفَاتِحَهُ لَتَنُوءُ بِالْعُصْبَةِ،
اللہ جل شانہ نقشہ کھینچ رہے ہیں، اللہ نے خزانے اتنے دیے، مال و دولت اتنا دیا کہ ایک پوری جماعت اس کے چابیاں اٹھائے پھرتی تھی، لیکن فرمایا وہ بھی اٹھاتے اٹھاتے بوجھ تلے دب جاتی تھی، یعنی وہ بھی تھک جاتی تھی، آسانی سے چابیاں نہیں اٹھا سکتی تھی پوری جماعت۔ اللہ نے جب اتنا کچھ دے دیا وہ تو بھول گیا اللہ کو، وہ اللہ کی نعمتوں کو بھول گیا، اللہ کا شکر کرنا بھول گیا، یہ بھی بھول گیا کہ یہ دیا ہوا سب اسی کا ہے۔ کہنے لگا انما اوتیتہ علی علم عندی، یہ مال جو میرے پاس آیا ہے، جس کی چابیاں پوری جماعت اٹھاتی ہے، اونٹوں پر لادی ہوئی ہیں، بہت بڑی جماعت ہے جو چابیاں لے کر چلتی ہیں، خزانوں کی بات نہیں کر رہا، ان خزانوں کی چابیاں بھی ایک جماعت اٹھانے سے عاجز آ جایا کرتی تھی۔ تو کہنے لگا یہ جتنے خزانے آئے، یہ جتنا مال و دولت آیا، کہنے لگا انما اوتیتہ علی علم عندی، یہ اللہ کا دیا ہوا تو نہیں ہے، یہ تو میں نے اپنی فہم و فراست سے کمایا ہے، یہ میں نے اپنی ذہانت سے کمایا ہے، یہ میں نے اپنی محنت اور مشقت سے کمایا ہے، کسی اور کا دخل نہیں ہے۔ اللہ نے فرمایا نہیں نہیں، بات ایسی نہیں ہے۔ اللہ نے فرمایا لا تفرح ان اللہ لا يحب الفرحین، تو اس پر اترا نہیں، ایک کو خوش ہونا تھا، نعمت مل گئی تو خوش ہو گیا، یہ تو قابل محمود تھا، قابل تعریف تھا، لیکن دوسری طرف اگر نعمت آئی تو اترانے لگ گیا، تو فخر کرنے لگ گیا، تو غرور کرنے لگ گیا، تو تکبر کرنے لگ گیا، تو اپنے آپ کو یکل کل سمجھنے لگ گیا، خدا کی دی ہوئی نعمتوں کو بھول گیا، یہ تیرا اترانا اللہ کو پسند نہیں ہے۔ عزت کس نے دی ہے؟ جاگ کے بولیں نا ذرا، کس نے دی ہے؟ رزق کون دیتا ہے؟ یہ خزانے سارے کس کے ہیں؟ اللہ کے ہیں۔ میرے دوستو، اللہ کا قرآن کہہ رہا ہے یہ مل گئی دولت قرآن کی، ایمان کی، تو فرمایا خیر مما یجمعون، تم جو کچھ جمع کرتے ہو، سوچ لو ہم کیا جمع کرتے ہیں گھروں میں؟ ہم زیورات نہیں جمع کرتے، یورو نہیں جمع کرتے، ڈالر نہیں جمع کرتے، دینار نہیں جمع کرتے، درہم نہیں جمع کرتے، یہ جو کچھ انسان جمع کر سکتا ہے، فرمایا یہ دولت قرآن ان سب سے بہتر اور خیر ہے۔ اور یاد رکھنا یہ جو اللہ نے دیا ہے نا، یہ سب اسی کا ہے۔ قرآن کی دولت مل جانا، ایمان کی نعمت مل جانا، یہ دنیا کی سب سے بڑی دولتیں ہیں۔ میں ایک مثال دیتا ہوں، آپ ایک تصور کریں، ایک شخص ایسا ہو جس کو ساتوں بر اعظموں کی حکومت مل جائے، ہر طرح کی سہولت موجود ہے، اور اس بندے کے پاس ایمان کی دولت نہ ہو، تو کیا خیال ہے کامیاب ہو جائے گا؟ اور اس کے برعکس ایک بندہ ہو جس کے پاس کھانے پینے کے لیے چھوٹی موٹی ضروریات ہیں، بہت بڑا بینک بیلنس نہیں ہے، گرمی سے بچنے کے لیے کپڑے ہیں، سردی سے بچنے کے لیے کپڑے ہیں، لیکن دل کے اندر ایمان پیوست ہے، تو مرنے کے بعد کامیابی کس کو ملے گی؟ جس کے دل میں ایمان ہے۔ یہ دنیا سب کچھ، حکومت، اقتدار، روپیہ، پیسہ، اس کی کوئی حیثیت نہیں ہے۔ ایک غریب بھی اتنا ہی کھاتا ہے جتنا امیر کھاتا ہے۔ یہ جو ٹیسٹ ہے نا، لذت، یہ صرف زبان تک ہے، زبان سے آگے جب پیٹ میں چلے جائے گا دونوں برابر ہیں، چاہے آپ نے قورمہ کھایا ہے یا دال کھائی ہے، یہ ٹیسٹ اور لذت زبان تک محدود ہے، اس کے بعد دونوں برابر ہیں۔ اور میں کہتا ہوں مرنے کے بعد جگہ بھی دونوں کی برابر ہے۔ دنیا میں بے شک ایک کا بنگلہ بڑا تھا، ایک کی کوٹھی بڑی تھی، دوسرے کی جھونپڑی کچی تھی، وہ روکی سوکھی کھاتا تھا، لیکن مرنے کے بعد دونوں نے قبر میں جانا کہ نہیں جانا؟
کیا خیال ہے نواب کی بڑی ہوگی قبر؟ وہ کنال میں بناؤ گے؟ وہ پیمائش کر کے لے کے جاؤ گے؟ جتنی اس کی لمبائی ہے اتنی اس کی بھی قبر ہے. ہو سکتا ہے غریب کا قد لمبا ہو، اس کی قبر بڑی ہو. یہ پیسہ جو میرے دوستو آپ کے پاس ہے، اس پر کبھی بھی نہیں اترانا، کبھی بھی غرور نہیں کرنا. یہ پیسہ آپ کا صرف وہ ہے جو آپ نے اپنے جسم پہ لگا لیا، پہن لیا، کھا لیا، استعمال کر لیا، وگرنہ باقی پیسے کے آپ محافظ ہیں. آپ کی آنکھ بند ہوگی، فوراً آپ کے رشتہ دار، آپ کے ورثاء آپ کا پیسہ لے جائیں. کبھی کسی کو دیکھا ہے قبر میں ساتھ لے کے جاتے ہوئے؟ میں اس کی مثال دیا کرتا ہوں. یہ آپ کے پیسے کی مثال ایسے ہے جیسے ایک بندہ بینک مینیجر ہو. اب بینک کے اندر لاکھوں نہیں کروڑوں اربوں روپے پڑے ہوتے ہیں. کیا خیال ہے کوئی مینیجر سمجھتا ہے کہ میں اس کا مالک ہوں؟ وہ سمجھتا ہے میری ادھر ڈیوٹی ہے، میں ان کا محافظ ہوں. مالک آئے گا، چیک دے گا، اپنے پیسے نکلوا کے لے جائے گا. میں اور آپ بھی جو سانپ بن کے بیٹھے ہوئے ہیں نا خزانوں پر، ہماری حیثیت بھی بس یہی ہے. یہ پیسہ مرنے سے پہلے تو ہمارے پاس ہے، جو ہی مریں گے بس اس کے بعد فوراً منتقل ہو جائے گا، وہ سارے رشتہ دار لے جائیں گے. اس کی قدر ہونی چاہیے. یا آپ یوں سمجھیں ایک انسان کو پانی پینے کی ضرورت ہے 10 سے 12 گلاس دن میں. ایک بندہ ہو جس کے اپنے میٹھے چشمے ہوں، اس کے کنویں ہوں، اس نے موٹریں لگائی ہوں 300 فٹ، بہت اچھا پانی ہے. اور ایک بندہ ہے جس کی اپنی کوئی بھی نہیں ہے، پینا اس نے بھی اتنا ہی پانی ہے 10 سے 12 گلاس، پینا اس نے بھی اتنا ہی ہے 10 سے 12 گلاس. فرق کیا ہے؟ دنیا میں ہم نے اتنا ہی کھانا ہے، اتنا ہی پہننا ہے، اتنا ہی استعمال کرنا ہے جتنا اللہ نے مقدر میں رکھا ہے، اور ہم اس کے مالک ہیں. باقی سب دوسرے لے جائیں گے. اس لیے اترانے کی، فخر کرنے کی ضرورت نہیں ہے. ہم دنیا میں غلط فہمی میں مبتلا ہو جاتے ہیں. ہم دنیا میں آ کر دھوکہ کھا جاتے ہیں، اس دنیا کی زندگی کو سب کچھ سمجھنے لگ جاتے ہیں، اور اسی کے لیے ساری محنت دوڑ دھوپ شروع کر دیتے ہیں. حالانکہ ایک زندگی اس آنکھ کے بند ہونے کے بعد بھی شروع ہونے والی. آج ہمیں اس کی قدر نہیں ہے. ہماری مثال ایسے ہی ہے جیسے ایک چھوٹے بچے کو آپ 5000 کا نوٹ دیں اور بچے نے وہ نوٹ پکڑا ہو، آپ اس کے سامنے 30-40 روپے والا بسکٹ کریں تو بچے کے نزدیک اس 5000 کی قدر نہیں. وہ چھوٹا بچہ ہے، معصوم ہے، 1 سال کا بچہ ہے، اس کو کوئی پتہ نہیں. اخبار کے کاغذ میں اور 5000 کے نوٹ میں کوئی فرق نہیں ہے. آپ اس کے سامنے بسکٹ کا ایک ریپر کریں گے، وہ فوراً 5000 گرا دے گا، کیونکہ قدر نہیں ہے. وہ کس کو پکڑے گا؟ بسکٹ. آپ کہیں گے بڑا بیوقوف ہے، اگر بسکٹ نہ پکڑتا اور یہ 5000 نہ پھینکتا تو اس 5000 کے تو انبار لگ جاتے، ڈھیر لگ جاتے بسکٹوں کے. لیکن اس بچے کے دل میں اس کی قدر نہیں ہے. ایسے ہی دنیا میں آج ہمارے دلوں میں بھی ایمان کی قدر نہیں ہے، قرآن کی قدر نہیں ہے. ان پہ کیا ملے گا یہ آنکھ بند ہونے کے بعد پتہ چلے گا. ابھی پتہ نہیں چل رہا. یہ جب مر جائیں گے، آنکھیں بند ہو جائیں گی، قبر کی وحشت ہوگی، تنہائی ہوگی، وہاں پتہ چلے گا ایمان نے کیا کیا، نماز میرے لیے کیا کر رہی ہے، قرآن جو پڑھا تھا یہ میرے لیے کیا کر رہا ہے. اس لیے میرے دوستو، یہ رمضان کا مہینہ ہے، جتنے دن باقی ہیں ان کی قدر کیجئے، اور اس کے اندر قرآن کو پڑھیے، اپنے بچوں کو پڑھائیے اور اس کا ترجمہ سیکھیے، اس کی تفسیر سیکھیے، اور علماء سے رابطہ کیجئے، ان سے اپنا تعلق مضبوط کیجئے.
تاکہ مرنے کے بعد ہمیں بھی اس قرآن کی قدر آ جائے، ایمان کی قدر آ جائے۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو اس قرآن مجید کی صحیح قدردانی کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔